نہیں پلا سکتے پلا. اے اللہ بس تجھے راضی کرنے کے لیے ماں باپ کی میں نے خدمت کیا, آج میں مصیبت میں پھنسا ہوں, اللہ تو نکال دے. پتھر ذرا کھسکا لیکن نکل نہیں سکتے تھے. نمبر 2, نوجوانوں کے نام سب کے نام ایک اہم پیغام ہے. میری چچا زاد بہن تھی, بڑی خوبصورت تھی. ایک چیز اور یاد رکھیے گا, اپنے یہاں کزنز کا فتنہ, کزنز کا فتنہ یہ آستین کے سانپ ہے. مطلب چچا کا لڑکا, پھوپھی کا لڑکا, خالہ کا لڑکا. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے لڑکے ایسے ہیں وہ خالہ سے ملنے جاتے ہیں یا خالہ کی سے ملنے جاتے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ ارے پھوپھو سے ملنے جاتے ہیں یا پھوپھو کی سے ملنے جاتے ہیں. اب کی کے آگے ٹم ٹم لگا ہوا ہے, مولوی صاحب اس کو نہیں بھریں گے, وہ آپ لوگوں کو بھرنا. وہ ٹم ٹم لگا کے مولوی صاحب نے چھوڑ دیا. خالہ کی یا خالہ سے, پھوپھی سے یا پھوپھی کی سے, ماموں سے یا ماموں کی سے, چاچا سے یا چاچا کی سے. کزنز کا فتنہ ہے, ہائے بائے. بھابھی والا تو چلیے رہا ہے, چلنا بھابھی. اور ایک چیز اور مجھے سمجھ میں نہیں آئی, ہو سکتا آپ لوگ برا مان جائیے گا لیکن حقیقت ہے, لیڈیز سب کو آپ دیکھیے گا کہ مولوی صاحب ہی سے لمبا پردہ کرتی ہیں, داڑھی والے سے, اور مولوی صاحب سے. اور یہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا. اور کئی برقع والی کو ہم نے دیکھا ہے, ان کے برقعے سب اتر گئے. کہاں اترے؟ گھر سے تو برقعے میں نکلی ہے, اور ٹرین میں جب چڑھی ہے تو برقعے میں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, الحمدللہ. اور جب سیٹ پر جا کے بیٹھی ہیں تو پہلے ادھر ادھر تاکتی ہیں. اب یہ برقع اللہ کے لیے تھا یا گھر والوں کے لیے تھا, تو ادھر ادھر تاکا, برقع اندر اپنے باہر, ہیلو ہائے. پھر جی اسٹیشن پر اترنا, برقع پہن کے ایک دم اتر گئی ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بیوی ہو تو ایسی اللہ والی ہے. ارے یہ برقع جو پہنا اور یہ جو پردہ کیا, کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا, لوگوں کے لیے کیا, ہے نا. تو لیکن مولوی صاحب سے پردہ کا ہے. اب ہم لوگ سفر کرتے ہیں تو ٹوپی نکال کے کرتے ہیں کہیں کہیں, اسی میں تو حقیقت پتہ چلتی ہے کیا ہوتا ہے. اب وہ بیچاری کو کہاں معلوم کہ یہ مولوی صاحب کہاں والے مولوی صاحب ہیں, ان کے اپنا چکر چالو ہے. ہاں لیکن اگر ٹوپی اوپی لگا کے بیٹھتے, یہ سب بیٹھتے تو یہ پھر یہ ہاں اچھا یہ کہا ہے کہ مولوی صاحب سے پردہ. جواب معلوم ہے مجھے لیکن میں جواب نہیں دوں گا, ورنہ آپ لوگ سب پیٹیے گا, ہم کو گاؤں سے جانے ہی نہیں دیجیے گا. جواب نہیں بولوں گا لیکن جواب مجھے معلوم ہے. مولوی صاحب سے پردہ کا ہے. چلیے, پردہ دوسروں کے لیے پردہ کہ اپنے لیے پردہ, اللہ کے لیے پردہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے میں پردہ, حجاب اور نقاب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کتنی عورت احسان جتاتی ہے, بولیے گا نہیں یہ سب پردہ ہمارے لیے کر رہے, اپنے لیے. پہلے زمانے کی لیڈیز جو تھی گھر سے باہر نہیں نکلتی, مجبوری میں نکلتی تھی. اور آج کل کی کچھ مائیں بہنیں مجبوری میں گھر کے اندر ہے, ان کو منے نہیں لگتا ہے. 50,000 کا موبائل, 10,000 کا پرس, 5,000 کے برقع, گھوم رہی ہے. مولوی صاحب صرف دیکھیے تو لمبا تان دینے کا, بس ختم. بقیہ سب چلتے رہتا. اور ہم اور آپ بھی پیسہ کمانے کی مشین ہے. ایک بات اور میں کہتا ہوں, جو صرف کمانے کے لیے باہر ہے اس کی اولاد بگڑ گئی, اللہ ماشاءاللہ. کا ہے وہ مشین ہے, ہیلو پیسہ بھیجیے نا, کبھی خیریت نہیں پوچھے گی, ارے ناشتہ واشتہ کیے ہیں, کھانا وانا کھائے ہیں, طبیعت صحیح ہے, نہیں پیسہ بھیجیے. پھر 15 دن کے بعد فون آیا, پیسہ بھیجیے. ارے طبیعت کے بارے میں تو کچھ پوچھ نہیں. تو ہم اور آپ پیسے والی مشین ہے یا تربیت والی بھی مشین ہے؟ صرف پیسے دیتے جائیے گا یا پیسے کا حساب بھی رکھیے گا. آج کل کتنے نوجوان بگڑے ہیں, اس کو بگاڑا ہے ماں باپ نے. 50,000 کا موبائل, 1.5 لاکھ کی بائک, اپنے پیسہ پر پھٹانی دکھا, باپ کے پیسہ پر پھٹانی دکھا رہا ہے. اور بائک پر بھی چلتا ہے ہپی کٹ بال, سور کٹ بال اور پھٹی پینٹ, اور ہے 1.5 لاکھ کی بائک. لے مار رکھو, ہر کرتا ہے تو 2 ہی کٹ ہے, یا صحیح کٹ مارا تو صحیح پہنچا, دوسرا کٹ مارا تو قبرستان پہنچ گیا. میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں. بولیے, باپ کی کمائی پر پھٹانی, اپنی کمائی پر پھٹانی دکھائیے. یہ نوجوان, دونوں اللہ والے, اس لیے نلہ والے نہیں, ہلہ والے نہیں, اللہ والے بنیے, وہ تربیت ہو. تو اس بٹیا نے کہا
بڑی خوبصورت تھی، چچا زاد بہن تھی، اچھی تھی، جتنا میں نے کوشش کیا کبھی میرے ہاتھ نہیں لگی۔ آج زناکاری بڑھ رہی ہے، بلاتکاری بڑھ رہی ہے، کاہے؟ شادی نہیں ہو رہی ہے۔ کتنی بہن تو دوسرے کے ساتھ بھاگی رہے، شادی نہیں ہو، دان دہیج کا مسئلہ، اس کا مسئلہ، اس کا مسئلہ، فتنے فتنے فتنے، یہاں تک کہ خاندان کا بھی فتنہ۔ اچھا تو ایسا ہے تو یہ شیخ شیخ، سید سید، خان خان، پٹھان پٹھان، انصاری انصاری، لیبل لگاتا ہے۔ ہمارے اس کا ہے کہ نہیں تو شادی کرے گا۔ اور زنا کرنے کے لیے کبھی کوئی خاندان دیکھتا ہے؟ یہ شیخ کی ہے، سید کی ہے، پٹھان کی ہے، خان کی ہے، انصاری کی ہے، بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے، اس کے لیے خاندان نہیں دیکھتا، اس کے لیے ذات پات نہیں دیکھتا، لیکن نکاح کرنے کے لیے بولیے نہ ہو۔ ہمارے اور آپ کے پاس ایک ہی ذات ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ چلیے نوجوانوں کی شادی جلدی کرانا۔ اب دیکھیے یہاں چچا زاد بہن تھی، بڑی خوبصورت تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا وہ کبھی آئی نہیں، قبضے میں نہیں آئی، بیچاری مجبور ہو گئی۔ 1000 دینار پر معاہدہ طے ہوا۔ معاہدہ جب طے ہوا تو غلط کام کے لیے بیٹھے۔ اس اللہ والی نے کہا پیغام ہے بہنوں کے نام، ماؤں کے نام، بیٹیوں کے نام، پیغام ہے کہ آج وہ کسی کے جھانسے میں آ گئی۔ ہیلو ہائے بائے، آج ہماری بہن، آپ کی بہن، میری بیٹی، آپ کی بیٹی کالج میں پڑھ رہی ہے، جا رہی ہے، برقعے میں جا رہی ہے، وہاں جا کر برقع اندر، اپنے باہر، اور ہم نے تو سجا کے دے دیا ہے شیخ کے سامنے، لکھا چاکلیٹ رکھ دیا بہوا صاحب کے سامنے، لکھ کھول کے کھا، دے رہے نہیں۔ پھر ادھر ادھر وہ بھی بچے لوگ جو پھنسانے والے ہوتے ہیں، ان کے دوست ہوتے، ایک دن اگر وہ نہیں گئی تو بولتا ہے ہیلو ہائے، آئیے جو کل آپ نہیں آئی تھی نوٹ بک میں لکھ دوں۔ میرا کتنا خیال لگتا ہے، نوٹ بک میں لکھ رہا ہے تو شادی کے بعد اور کتنا خیال رکھے گا۔ یاد رکھیے گا لیڈیز کو پھنسانا بہت آسان ہے، ذرا تعریف کر دیجئے، اور اس نے تعریف کیا اور بیچاری کو پھنسا لیا۔ لیکن ہر اللہ والی کو کوئی پھنسا نہیں سکتا۔ چلیے میں بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں بہت کوشش کی۔ آخر وقت اس یا عبداللہ اتق اللہ ولا تبتغ الخاتم الا بحق۔ بہنوں کے نام پیغام ہے، ماؤں کے نام پیغام۔ عبداللہ اللہ کا بندہ، اللہ سے ڈر جا، غلط کام مت کرتا ہے، بغیر شادی کا تو میرے ساتھ غلط کام کر رہا ہے۔ اس بندے نے غلط کام چھوڑ دیا، نہیں کہ اے اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے آج میں مصیبت میں پھنسا ہوں، غار میں اللہ میں ہوں، پتھر ذرا کھسکا لیکن نکل نہیں سکتے۔ تیسرے وہ نوجوان، کیونکہ ماشاءاللہ جوانی ہی میں سیٹ بنی ہے۔ سیٹ کب بنیے گا؟ بڑھاپے میں کہ جوانی میں؟ بھائی سیٹ بننا ہے، جوانی میں سیٹ بنیے اور بڑکا سیٹ بنیے، چھوٹکا سیٹ نہیں بننے کا، چھوٹپیکا پیسہ والا نہیں بننے کا، بڑکا پیسہ والا بننے کا، اتنا پیسہ کمانے کا کوئی حساب نہیں۔ اگر آپ انصاف کے ساتھ پیسہ کمائیں گے، نوکروں کے ساتھ جو آپ کے یہاں کام کر رہے خیال رکھیں گے، اللہ آپ کو مالدار بنا دیں گے۔ ان سیٹھوں کے نام، ان نوکروں کے نام جو اب حدیث کا یہ حصہ ہے۔ میرے پاس کچھ نوکر تھے، اس میں سے ایک نوکر تھا کام کرتا تھا، اب سیٹھ صاحب اللہ کے سامنے بول رہے ہیں میرا نوکر تھا لیکن اس نے اپنی مزدوری نہیں لی، چلا گیا۔ آج کل لوگ کھٹاتے ہیں، پیسہ کئی مہینے تک نہیں دیتے ہیں، پیسہ مانگے، ارے دے گے نا، اپن کسی کا کھا جاتا ہے کہ تیرا کھا جائے گا، چل بک۔ آپ کو پتا نہیں کہ اگر وہ آدمی جو میرے پاس کام کر رہا ہے پیسہ اگر دیں گے تو اس کو بھی دودھ کا پیسہ، گیس کا پیسہ، بوا کا پیسہ، اسکول کا پیسہ، ماں باپ کو پیسہ، راشن کا پیسہ، سب گاڑی والے کو پیسہ دینا ہے، آپ کو مہینے پہ ان کی تنخواہ دیں گے، لیکن لوگ دے رہے ہیں۔ چنئی کا ایک واقعہ میں نے پڑھا، چنئی کی کمپنی میں، یہ مسلمان کی کمپنی تھی، کچھ غیر مسلم بھی کام کرتے تھے، تو پہلے کیا کرتا تھا وہ مزدوری وقت پہ نہیں دیتا مہینہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس سے لگی سنن ابن ماجہ کی کہ پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدور کو اس کی مزدوری دے دو۔ اب وہ کیا کر رہا ہے، ہر مہینے کی 30 تاریخ کو یا 5 تاریخ کو دے دیتا ہے۔ اب لگاتار 2-3 مہینے تک جب دے دیا تو وہ لوگ آئے، کہا سیٹھ صاحب پہلے تو نہیں دیتے تھے اب آپ دے رہے ہیں؟ کہا میرے نبی کا فرمان ہے کہ جس نے مزدور کی مزدوری دے دی پسینہ سوکھنے سے پہلے، یہ بہتر ہے اس کے لیے۔ اچھا کون سے نبی؟ 1400 سال پہلے جو آئے تھے، کہا ہم مزدوروں کا
اس آدمی نے کتنا خیال رکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیے۔ اگر ہم اور آپ اس پر عمل کریں، صرف ایک سنت پر میرے بھائیو، کتنے لوگ آ جائیں گے۔ سب میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، آپ آئیڈیل نوجوان بنیے، لوگوں کے لیے راستہ بنیے۔ لوگ آپ کو دیکھیں، فلانما کا بیٹا کتنا اچھا ہے، فلانے کی بیٹی کتنی اچھی ہے، جیسا کہ اس حدیث میں نوجوان، اے اللہ ایک مزدور تھا، اس نے مزدوری نہیں لی، کچھ دنوں کے بعد میں نے اس کی مزدوری کو تجارت میں لگا دیا۔ آج کل کون سیٹ چاہتا ہے کہ اپنے مزدور کو بھی سیٹ بنا دے؟ بہت کم۔ تو کہا میں نے لگا دیا، سب بڑھ گئے، کتنے جانور سب آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ آیا اور کہا سیٹ صاحب میری مزدوری لائیے۔ بولے یہ سب تیرا ہی ہے، لے جا، یہ سب جانور تیرے ہی ہے، لے جا۔ ارے کاہے مذاق کر رہے ہیں؟ آج کل لوگ سیٹ صاحب کو بھی السلام علیکم سیٹ صاحب، السلام علیکم سیٹ صاحب، السلام علیکم۔ ارے پیسہ کو سلام کر رہا ہے یا ہم کو سلام کر رہا ہے؟ جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر، نہ بابو نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ ارے لے جا، یہ سب لے جا، یہ سب جتنی چیزیں سب تیری ہے، لے جا۔ اے اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے سب دے دیا، آج میں پھنسا ہوں۔ وہ پتھر نکلا، پھر تینوں باہر، وہ پتھر نکل گیا، پھر تینوں باہر نکل آئے۔ میرے بھائیو، اس میں حدیث میں بہت ساری چیزیں ہمارے لیے ہے اور بہت ساری تربیت ہے۔ تو ہمارے نوجوان کچھ بگڑے ہیں، کچھ سدھرے ہیں، ان کے نام اہم پیغام۔ بس ایک بات اور بیان کر کے میں آپ سے رخصت ہوں گا۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، کیا کہا جائے، نوجوان ہو تو ایسا، ارے کیسا، عبداللہ بن عمر جیسا، نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل۔ صحیح بخاری کتاب التہجد حدیث نمبر 1122۔ عبداللہ بڑے اچھے آدمی ہیں، کاش کہ رات کی نماز پڑھتے۔ رات میں کون سی نماز ہوتی ہے بھائی؟ رات میں کون سی نماز ہے؟ ہماری اور آپ کی نماز کتنے وقت کی ہے؟ 8 کی، کھاٹ کی، 360 کی۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نماز پڑھ رہے ہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا ہے۔ چلیے نا نماز، آپ بڑھیے نا، ہم پیچھے سے آ رہے ہیں، چلیے نا نماز پہ۔ ناپاک ہیں، اس لیے جلسہ السہ معلوم مسجد میں لوگ نہیں رکھتے، کہا ہے ناپاک لوگ اندر نہیں آئیں گے۔ مومن کبھی ناپاک ہوتا ہے؟ مسلم کبھی ناپاک ہوتا ہے؟ ناپاک ہے، اور ناپاکی کی حالت میں روح نکل گئی تو چلیے نا چاچا نماز میں۔ بہوا جمعہ سے شروع کر رہے ہیں، آئندہ جمعہ سے۔ آئندہ جمعہ کبھی آتا ہے؟ کبھی آیا؟ آئندہ کبھی آتا ہے؟ بہانے، کیا کیا بہانے، چلیں گے بہانے۔ بہوا سب کے لیے آپ نماز چھوڑے ہوئے، جو بہوا کام نہیں آئے گا، میں تو سیدھا بولتا ہوں، میری اردو ذرا خراب ہے، میں سیدھا بولتا ہوں، جس اولاد کے لیے ہم اور آپ نماز چھوڑے ہوئے سب مطلبی ہے، ماں باپ بھی مطلبی، کچھ بیوی بھی مطلبی، پیسہ کچھ، بہوا سب بھی مطلبی۔ جب تک پیسہ ہے تو کیا بولتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ جب تک ہمارے پاس پیسہ تو ہمارے بچے بولتے ہیں ابا ابا ابا، اور جب پیسہ ختم ہو گیا تو بولتے ہیں ڈبا ڈبا ڈبا، سائڈ ہو جاؤ۔ ایسے بھائی عبداللہ بڑے اچھے آدمی ہیں، کاش کہ رات کی نماز پڑھتے، تہجد کی نماز۔ ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، شادی بھی نہیں ہوئی، تہجد کی نماز۔ ابھی ایک عبداللہ پر آپ رکے رہیے، تہجد کی نماز، دوسرے عبداللہ پر پھر آئیے، وہ عبداللہ بن عمرو بن عاص، سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلوات حدیث نمبر 1364۔ میں نے قرآن جمع کیا، پورا قرآن میں ایک رات میں پڑھ لیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک مہینے میں ختم کیجئے، تو کاکا دعنی استمت من قوتی و شبابی، مجھے میری جوانی سے فائدہ اٹھا لینے دیجئے۔ موبائل کھیلنے میں، قرآن پڑھنے میں، ہماری اور آپ کی راتیں کہاں جا رہی ہے؟ موبائل شریف، اس کو ذرا پیار سے رکھنے کا۔ سب لوگ بولتے ہیں کہ حالات خراب ہے، لیکن نیکا موبائل آ رہا ہے۔ بہوا سب کو خرید کے بھی دے رہے ہیں نیکا موبائل، بیٹیا کو بھی دے رہے ہیں بڑکا موبائل، بیٹا کو بھی دے رہے ہیں موبائل۔ اس موبائل کے فائدے بھی ہیں لیکن ہیں نقصانات۔ چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رونا بند، بڑے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رات بھر سونا بند، وہ سوئیں گے نہیں، بس اسی میں آنکھ جو موٹی ہو گئی ہے، پیلی آنکھ ہو گئی ہے، رات میں کہاں دیکھتا رہے۔ اچھا یہ بتائیے
پیکٹ جو ملتا ہے نیٹ والا وہ کئی دن چلتا ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں سمجھے؟ ارے موبائل کا جو نیٹ کا پیکٹ ملتا ہے نا بھائی، کتنے کا مل رہا ہے وہ؟ نہیں بھراتے ہیں آپ لوگ؟ 240 والا کتنا دن چلتا ہے وہ؟ 28 دن چلتا ہے آپ کا؟ تب تو آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ اچھے ہیں الحمدللہ، تب آپ سے کیا بات کرنے کا؟ 28 دن آپ چلا رہے ہیں، کتنے لوگوں کا ڈیٹا اور ڈاٹا ایک کے دن میں خراب ہو جاتا ہے، ختم، پورا پیکج گیا، وہ رات بھر کیا دیکھتا ہے؟ اور اگر بوا سے پوچھ لیں گے، بوا آپ کو ہم بلائے ہوئے ہیں، یہ بھی موبائل دیکھتے ہیں، اگر ہم پوچھ لیں، یہ چھوٹے بچے ایسے ہیں ہمارے اور آپ کے، اگر موبائل آپ دے دیجئے لاک لگا کے، اور لاک کو اگر وہ توڑ نہیں دیا تو بچہ نہیں توڑ دے گا سیدھا۔ اور اس کے بعد موٹو پتلو بھی جانتے ہیں بیٹا؟ موٹو پتلو، ڈوریمون، دیکھیے مسکرا رہا ہے، یہ 7 ایسے بچوں کے دوست ہیں جو ان کو پڑھنے نہیں دیتے، اس میں سے میں نے 2 کا نام بتا دیا ہے نا بوا؟ موٹو پتلو، اچھا سوجوکا بھی ہے کا، ڈوریمون بھی ہے، یہ سب برباد کر رہے ہیں۔ اور ہمارے نوجوانوں کو کیا برباد کر رہے؟ گیم والا، کیا نام ہے اس کا؟ ناموں ہم بھول گئے، ذرا یاد دلائیے نا، ذرا یاد دلائیے۔ پب جی، باپ جی، پب جی کے چکر میں ماں باپ کو بھی کسی نے قتل کر دیا، ایسی لت لگ گئی موبائل کی، ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، دماغ ایک دم کھسک گیا۔ ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات نماز میں، دوسرے عبداللہ کی رات قرآن میں، اور ہمارے نوجوانوں کی رات موبائل میں۔ لیکن سب کی بات نہیں ہے، سب کچھ بڑے اچھے ماشاءاللہ دیکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو سننے والا بننا بھائی، کہ عمل کرنے والا بھی عمل کیجئے، شروع کیجئے، پریکٹس کیجئے، بنیے، خود سدھریے، چھوڑیے دوسروں کو۔ سیٹ سب بننا چاہتے ہیں، سیٹ کون بننا نہیں چاہتا بھائی؟ میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑا سیٹ کون ہے؟ یہ آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ سب سے بڑا سیٹ پوری دنیا میں، سب سے بڑا پیسے والا کون ہے پتا ہے آپ کو؟ ہے نا؟ اپنے اڈانی بھی ہے، امبانی بھی ہے، لیکن ایک حدیث ایسی سنا رہا ہوں، اگر اس پر آپ عمل کریں گے تو آپ جلدی سے پیسے والے ہو جائیں گے۔ سناؤں؟ اگر اس پر آپ نے کر لیا تو آپ سے بڑا پیسے والا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 725، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، جس نے فجر کے وقت کی 2 رکعت سنت پڑھ لی، اس کے پاس پوری دنیا اور پوری دنیا کا سامان ہے۔ اللہ اکبر۔ مالداروں سے سب سے بڑا مالدار وہ ہے جو فجر کے وقت کا 2 رکعت کا سنتی ہے، فرض پڑھ لے گا تو کتنا ملے گا کوئی حساب نہیں۔ تو پیسہ مسجد میں ملتا ہے، مسجد مطلب نماز پڑھنے میں ملتا ہے، ورنہ آپ لوگ سوچئے گا کہ مولوی صاحب بول رہے ہیں مسجد میں ملتا ہے تو مسجد میں بیٹھے۔ اور ایک چیز اور کہہ دوں، متولی صاحب اگر اعلان کر دیں کہ فجر میں جتنے لوگ آئیں گے 500 روپیہ ملے گا، مسجد پیک ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بہوا سب کو اٹھ رہے 500 ملے گا، دوسرا 500 ملے گا، تو 1500 روپیہ مل گیا۔ تو پیسہ کے لیے سب بھاگ رہا ہے، جنت کے لیے۔ اچھا چلیے، مسجد میں اذان ہوئی، اذان کہاں ہوتی ہے؟ مسجد میں۔ کس سے اذان ہوتی ہے؟ مائک سے، مائک سے اذان ہوتی ہے۔ اگر فجر کی اذان 2 مرتبہ اگر ہو جائے تو حالت کیا ہوگی مؤذن صاحب کی؟ فجر میں اذان اگر 1 مرتبہ ہوتی ہے تو مسجد میں لوگ آتے ہیں؟ نہیں آتے۔ ایک دن فجر میں 2 مرتبہ اذان ہو جائے تو مؤذن صاحب کو پیٹنے کے لیے کتنے لوگ آئیں گے؟ پورا گاؤں آ جائے گا۔ ارے بھول گئے ہیں کاہے دے رہے ہیں؟ دماغ ٹھیک ہے نا میرے بھائیو؟ کامیابی کے لیے آواز آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور ابھی میں ایک جملہ اور پڑھ رہا ہوں جو فجر کی نماز میں ہے، النوم خیر من الصلاۃ۔ مؤذن صاحب بولتے ہیں نا النوم خیر من الصلاۃ، مولوی صاحب مؤذن صاحب ایسے ہی بولتے ہیں؟ کاہے سدھار رہے ہیں بھائی؟ دیکھیں سدھار رہے ہیں۔ ارے مؤذن صاحب کیا بولتے ہیں؟ النوم خیر من الصلاۃ یا الصلاۃ خیر من النوم۔ نماز نیند سے بہتر ہے، اور ہم اور آپ سو کے بتاتے ہیں کہ نیند نماز سے بہتر۔ نماز سے جڑ جائیے، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔
اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیجئے، دنیا والے آپ کے لیے کچھ نہیں کریں گے، اللہ سے جڑنا ہے، کیونکہ ہمیں اور آپ کو اتنے دن جانا ہے۔ میں اپنی بات کو نوجوانوں کی اس دعا سے ختم کرتا ہوں، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب تو ہمارے معاملے میں آسانی فرما اور اپنی طرف سے رحمت عطا کر دے۔ اللہ جو بیمار ہے شفائے کامل عاجل عطا فرما، جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال، جن کو بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے ہیں اللہ کوئی راستہ نکال دے، جن کو بچے پیدا نہیں ہو رہے اللہ اپنی رحمت سے ان کو بچہ عطا کر دے۔ میں اخیر میں پھر معذرت کر کے آپ سے رخصت ہوں گا کہ میری اردو ذرا خراب ہے، اس لیے میں نے کچھ باتیں ادھر ادھر کی اور رات کافی ہو چکی ہے، لیکن جو پیغام میں نے دیا اس میں میری نیت صحیح ہے تاکہ ہمارے اور آپ میں تبدیلی آئے۔ خود سے بدلیے، کوشش کیجئے اور سب کو اس طریقے سے کوشش کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے اللہ ان کے میزان حسنات میں جگہ دے دے۔ ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے کہ ہمیشہ وہ ایسی مجلس سجاتے رہیں، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔